دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی امریکہ کے کسی صدر کی بھلا کیا مجال ہوتی ہے کہ وہ پینٹاگون کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کر سکے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوائے انتظامی فیصلوں کے امریکہ کے تمام سیاسی فیصلوں میں CIA اور امریکی فوج کا مکمل ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بھارت کا حال دیکھ لیں، وہاں کوئی بھی دفاعی مسئلہ بنتا ہے تو فوراً وہاں کی سول کابینہ کے ارکان تینوں آرمی چیفز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ بھارتی چینلز دیکھ لیں، بھارتی آفیشلز کو سن لیں یا پاکستان مخالف کسی بھی شخص یا ادارے کو دیکھ لیں، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی سول حکومت پاکستان آرمی سے بہت دور رہے تاکہ وہ سیاسیوں کو ان کی حکومت پکی رکھنے کا لالچ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں، جیسا کہ میمو گیٹ اسکینڈل کی صورت میں ایک مثال سامنے بھی آئی۔ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے بہت سے حکمران دوسروں کے کہنے پر اپنے ملک کو نقصان دینے والے فیصلے کرتے رہے، یہاں تک کہ میثاق جمہوریت معاہدہ جو کہ بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ ان دونوں لیڈران میں سے کوئی ایک بھی بغیر بڑی وجہ کے حاضر سروس آرمی جنرل سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اور بہت سے ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ CIA نے کروایا تھا تاکہ ان کے آپسی تعلقات کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ بھی ان کے زیادہ کلوز تعلقات نہ ہوں اور آپس میں لڑنے کے بجائے یہ لوگ فوج سے محاذرائی کریں اور ہمارے دشمن اس لڑائی سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ ان پاکستان مخالف قوتوں کا کام پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ہر طرح سے کرنا ہے۔ ان کا گول پاک فوج کی کردار کشی کرنا ہے تاکہ عوام میں فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا سکے اور اس حد تک پھیلائی جائے کہ یہ فوج ایک دن اپنے ہی لوگوں سے شکست کھا جائے، جس طرح لیبیا، عراق اور سوڈان میں یہ کھیل رچایا گیا۔ اور ہمارے ان چند حکمرانوں نے بھی یہ کام بڑی تسلی سے کیا اور چند بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کام آج بھی جاری ہے۔ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے اس ملک کی افواج اور انٹیلیجنس کے لیے وہاں کی عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہاں کی سیاسی اور عسکری طاقتوں کا آپس میں ہم آہنگ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ان دونوں سیکٹرز پر جو بھی قوتیں حملہ آور ہوں، مطلب فوج اور عوام میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے اور فوج اور سیاسی لوگوں کو لڑوانے اور دوریاں پیدا کرنے والے یہ سیاستدان کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ قابل نفرت ہیں کیونکہ وہ ملک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ وہ کس طرح دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس بعد میں صرف پچھتاوے اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر ہمارے تمام سیاستدان آج بھی صرف ملک کا سوچنا شروع کر دیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔